المبارک کے آخری 3 دن کا سب سے بڑا وظیفہ، 3 دن کے اندر آپ کی بڑی سی بڑی حاجت پوری، تقدیر ایسا بدلے گا کہ سوچا بھی نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوست خیر اور عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے، اور آپ دوستوں کی جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو رب کریم اس دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی وجہ سے ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی فلاں حاجت ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب بندہ دوسرے شخص کے لیے کسی ضرورت کے لیے، کسی مشکل کو حل کروانے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس بندے کے لیے جو دوسرے مسلمان بندے کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے حوالے سے رب کریم سے دعا کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی اللہ ایسا کر دے۔ تو پیارے دوستو، اپنے اندر ایک خاص عادت ڈالے کہ جب بھی اپنی کسی مسلمان بہن یا بھائی کو مشکل میں دیکھو، اگر آپ کی استطاعت اور طاقت ہو اس کی مدد کرنے کی تو کر لے، وگرنہ دعا ضرور کر لے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے وظیفے کے ساتھ جو کہ آپ کی زندگی کو پرنور بنا دے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا اور قیمتی اور لاجواب وظیفہ ہے، خاص طور پر رزق اور دولت کے حوالے سے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، بے برکتی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ کریم ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کئی سالوں سے غربت ہے، فقیری ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی، آپ کے فقر اور فاقے ختم ہو جائیں گے، اور عمر بھر کے لیے رب کریم آپ کی غربت کو ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ مال اور دولت کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو گے تو ایسی جگہوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی سوچ میں بھی نہ ہوگا، ایسی جگہ سے رب کریم آپ کو رزق اور دولت عطا کرتا رہے گا۔ لیکن سب سے افضل چیز جو ہے وہ گناہ کی نحوست ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب بندے پر رزق کی تنگی آتی ہے تو اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بندے کے اعمال ہے۔ تو سب سے افضل بات جو یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور کرتے رہیے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے کہ رب کریم کی طرف سے کتنی مال اور دولت آپ کو ملتی ہے۔ رب کریم آپ کے رزق کے دولت کے حوالے سے جتنے بھی تنگی ہو، فقر اور فاقے، مشکلات ہو، وہ ختم فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا رزق کمانے والا بن جائے، وہ اچھا کاروباری ہو، پاکیزہ اور حلال رزق اس کے پاس ہو، اور رزق اس قدر اس کے پاس ہو کہ دنیا کی ہر ضرورت اس کی آسانی کے ساتھ پوری ہو سکے، اور وہ اپنی زندگی کو اور اپنے اولاد کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ کیونکہ اس کے لیے بندہ بہت کوشش کرتا ہے، راتوں رات محنت کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ رزق کی تلاش میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا آپ نے ضرور دھیان رکھنی ہے کہ رزق دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس کو چاہوں رزق عطا کرتا ہوں، اور جس کے لیے چاہوں رزق چھین لیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق کے معاملے میں رب کریم کو نہ بھولیں، کیونکہ وہی رزاق ذات ہے۔ بندوں کو، تمام مخلوق کو رزق دینے والا رب کریم کی ذات ہے، اور جب رب کریم عطا کرنے پہ آ جائے، جب بندہ اپنے رب کو خوشحال کرے،
رب کریم کو راضی کرے اور پھر رب کریم کے ہاتھ اٹھائے اور رزق مانگے، تو پیارے دوستو تو پھر اس شخص کی زندگی ایسی اطمینان والی بن جاتی ہے کہ لوگ دیکھ کر رشک کرنے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ دیکھے ہیں جو ایسے شخص پر رشک کرتے ہیں کہ جس کو رب نے بقدری ضرورت دی ہے، لیکن سکون، اطمینان، برکت والی رزق ہوتی ہے تو بڑے کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں کہ اس پر رشک کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، انسان رزق حاصل کرنے کے لیے جس طرح دنیاوی اسباب استعمال کرتا ہے، اسی طرح رزق حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت سے دعائیں مانگتا ہے، بہت سے وظیفے کرتا ہے، بہت سے تسبیحات پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم بھی آپ کے لیے ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، جو بندہ اس تسبیح کو سمجھ لے اور ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھ لے، یقیناً رب کریم اس کو ایسا کامیاب بنا دے گا کہ دنیا اور آخرت اس کی دونوں سنور جائے گی۔ اس کا گھر، اس کے اولاد اور اس کے تمام تر خاندان پر اس کا بہت بڑا اثر رہے گا، اور اس کے خاندان والے بھی اس کے ساتھ امیر اور مالا مال ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، جب بھی رب کریم آپ کو مال اور دولت سے نوازے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رزق، یہ دولت آپ کے پاس پوری زندگی بھر رہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے رہیے، اور دوسری بات جو ہے وہ اس رزق میں رب کریم کے راستے میں خرچ کیا کرے۔ انشاءاللہ یہ رزق آپ کے لیے تا حیات باقی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی رزق میں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری پالے، صلہ رحمی کرے، ان کی بیمار پرسی کے لیے جائے، ان کی مشکلات کے حل کے لیے آپ تلو دوگ کرے، ان کی حاجتوں کو اگر آپ کی طاقت میں ہو اس کو پورا کرتے رہیے، تو رب کریم اس عمل کی برکت سے آپ کے عمر میں، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ تو پیارے دوستو، ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس وظیفے کو ماہ رمضان کے آخری دنوں میں پڑھ لیتا ہے، تو رب کریم اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور پھر منہ مانگی مرادیں پوری کر دیتا ہے، منہ مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، اور اس بندے کی ہر دعا رب کریم کے ہاں مقبول بن جاتی ہے۔ پھر جس شخص کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کریم اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آئیے آپ نے آج کے اس بابرکت وظیفے کی جانب، پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو ضرور نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے پیارے دوستو، جب آپ اس وظیفے کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وضو بنا لینی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس وظیفے کو ہر رات اور دن کثرت سے اس وظیفے کا ورد جاری رکھو گے تو یقین مانیے رب کریم پورا سال آپ کو رزق دے گا، پورا سال غیب کے خزانوں سے آپ کو دولت دے گا، اور آپ کو ایک ایسے طریقے سے رزق اور دولت دے گا کہ آپ خود حیران رہ کر بیٹھ جائے گے، پورا محلہ حیران رہے گا، آپ کے خاندان والے، آپ کی بیوی تک حیران رہیں گے کہ یہ دولت کہاں سے آتی ہے۔ کبھی ایک جگہ سے آپ کو دولت ملے گی، کبھی دوسری جگہ آپ کو رزق اور دولت ملے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہے، اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسی الجھنیں ہیں جس نے آپ کی زندگی پر بڑی اثر رکھی ہے، تو پیارے دوستو، اس وظیفے کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی وہ ٹینشن، آپ کی وہ ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت وظیفے کی جانب۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا ہے، جو کہ ہم بار بار سورۃ الرحمن میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور جس میں رب کریم کی ہر نعمت کے بعد رب کریم نے اس آیت کو دہرایا ہے کہ تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور وہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ پیارے دوستو، پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں اور اس وظیفے کے جو تاثیر ہے، اگر میں اس کو بیان کرتا چلوں تو یقین مانیے بہت بڑا وقت اس کے لیے لگے گا۔
تو پیارے دوستوں، مختصراً آپ اس وظیفے کو جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ماہ رمضان کے یہ آخری 2-3 دن جو رہ چکے ہیں عید الفطر تک اگر آپ اس وظیفے کو آج سے پڑھنا شروع کریں تو خدا کی قسم آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت نہ ہوگی جو پوری نہ ہو سکے۔ خاص طور پر اگر آپ رمضان کے جو تاک رات رہ گئے 29ویں شب اگر آپ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا یہ وظیفہ پڑھ لے تو یقین مانیے اگر آپ رات کو پڑھو گے تو صبح ہونے سے پہلے رب کریم آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور اگر آپ صبح کو پڑھو گے تو شام ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہوگی۔ اب پڑھنا کس طرح ہے پیارے دوستو؟ اس وظیفے کو آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ آپ نے توجہ اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے سنا ہے کہ وہ تسبیحات کو فرافر پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، جیسا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما، اس طرح آپ نے اس وظیفے کو نہیں پڑھنا۔ پیارے دوستو، آپ نے اس آیت میں غور کرنا ہے کہ رب کریم اس میں کیا فرماتا ہے، اور اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تسبیح پڑھنی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان، آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنی ہے۔ درود شریف آپ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھ لے تو ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ وہ تمام تر درود شریف میں افضل ترین درود ہے۔ تو آپ درود ابراہیمی کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے 313 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے آخر میں درود پاک ضرور پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، دعا پڑھنے کا طریقہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ آپ نے دعا کس طرح کرنی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی دعا میں دم ہے، اگر آپ دعا یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اگر آپ اپنی دعا میں رو کر اپنی ضرورت کی دعا مانگتے ہیں تو یقین مانیے 100% آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جلد بازی سے کام لیتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ ابھی مانگی اور شام سے پہلے مجھے وہ چیز مل جائے، وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ آپ نے وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھا، یقین اللہ پر رکھو، پھر دیکھیے کہ کس طرح رب کریم فوراً آپ کی مدد کرتا ہے۔ لیکن آپ وظیفے میں جلدی کرتے ہیں، آپ دعا مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کریم جلد باز کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے آہستہ اور کامل یقین اور صبر کے ساتھ دعا مانگ کر سب کچھ رب کریم پر چھوڑ دینا ہے، اور روزانہ کے حساب سے آپ اس عمل کو کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ پھر تماشا دیکھیے کہ رب کریم آپ کی زندگی کو، آپ کے تقدیر کو، آپ کے نصیب کو کس طرح بدل کر رکھ دیتا ہے۔